الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ ایک ہی جیسا ہے۔ دونوں کے اندر 2 رکعتیں اور 6 زائد تکبیرات ہوتی۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے نیت ہے۔ اگر کوئی عربی میں کہنا چاہے تو وہ یوں کہہ سکتا ہے نویت ان اصلی صلاۃ عید الاضحیٰ یا صلاۃ عید الفطر مع 6 تکبیرات واجبہ۔ اردو میں کہ میں 2 رکعت نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھتا ہوں، وہ چاہے زبان سے کہہ لے چاہے دل میں نیت کر لے۔ اس کے بعد امام صاحب جو ہے نماز پڑھاتے ہوئے ثنا پڑھیں۔ ثنا کے بعد امام صاحب 3 تکبیریں کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھانے اور پھر چھوڑ دینے، پھر اللہ اکبر کہنے، ہاتھ کانوں تک اٹھانے، پھر چھوڑ دینے۔ پھر تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑنے نہیں بلکہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینے۔ پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے، پھر رکوع میں چلے جائیں گے، یعنی جیسے ترتیب ہوتی ہے سجدے، پھر امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت کے اندر امام صاحب یہاں شروع میں تکبیرات نہیں کہیں گے بلکہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں گے اور پھر امام صاحب 3 تکبیریں کہیں۔ یہاں 3 تکبیریں بھی ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانے، اور پھر ویسے ہی جیسے عام نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح ہی نماز پڑھیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 2 باتوں کا اس میں لحاظ کرنے۔ پہلی رکعت کے اندر تکبیرات جو ہے وہ ثنا کے بعد پڑھی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں۔ دوسری رکعت کے اندر تکبیرات جو ہے وہ قرأت کے بعد کہی جاتی ہیں، اور پہلی رکعت کے اندر تکبیرات میں تیسری تکبیر کے بعد جو ہے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، جبکہ دوسری رکعت کے اندر تیسری تکبیر پر ہاتھ باندھے نہیں جاتے بلکہ ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ تو ہے نماز پڑھنے کا طریقہ اس شخص کے لیے جو شروع سے لے کر آخر تک امام کے ساتھ شریک ہوا ہو۔ اگر کوئی تاخیر سے آئے، اب تاخیر سے آنے کی 4 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اس وقت آئے کہ امام صاحب جو ہے وہ ثنا پڑھ چکے ہوں لیکن ابھی تک تکبیرات نہ کہیں ہوں، تو وہ اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ تکبیریں کہہ لے، یا امام صاحب 1 یا 2 تکبیریں کہہ چکے ہیں تو وہ اپنی تکبیرات کہہ لے، امام جو تکبیر کہہ رہے وہ تکبیر کہہ لے، اور پھر اس کے بعد جو 2 تکبیریں رہتی ہیں وہ بھی اسی وقت دہرا لے۔ اس طرح اپنی تکبیرات مکمل کر لیں، اور اگر امام صاحب 3 تکبیریں کہہ چکے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے 3 تکبیریں کہہ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور مقتدی بعد میں آیا، تو ایسی صورت میں اللہ اکبر کہہ کے مقتدی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میں 3 تکبیریں کہوں گا تو کہنے کے بعد میں امام کو رکوع میں پالوں گا، تو ایسی صورت میں جلد سے جلد 3 تکبیریں کہے اور اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے۔ اور اگر یہ خدشہ ہو کہ میں 3 تکبیریں کہوں گا تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، میری رکعت فوت ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ وہاں رکوع کی 3 تسبیحات پڑھنے کی بجائے ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اٹھائے بغیر ہی تسبیح کی جگہ 3 تکبیریں کہہ لے، اور اگر 3 تکبیریں مکمل ہونے سے پہلے ہی امام رکوع سے اٹھ گیا تو ہماری باقی تکبیریں ساکت ہو جائیں گی، وہ قابل معاف۔ اور اسی طرح تیسری صورت یہ ہے کہ ہماری پہلی رکعت ہی فوت ہو جائے، یعنی امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں، وہ سجدے میں ہوں یا کسی بھی حالت میں ہوں، ہم اس وقت پہنچیں، تو ایسی صورت میں ہم کھڑے ہو کر 1 رکعت ادا کریں گے جس طرح ہم عام نمازوں میں اپنی بقیہ رکعت دہراتے ہیں۔ لیکن وہاں ایک تھوڑا سا فرق یہ یاد رکھنے کا ہے کہ جب ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے
تو ہم شروع میں تکبیرات نہیں کہیں گے، بلکہ ہم پہلے سورہ فاتحہ کے بعد سورت اور پھر سورت کے بعد 3 تکبیرات کہیں گے، جس طرح ہم دوسری رکعت کے اندر کہتے ہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسری رکعت کے اندر امام کے ساتھ شامل ہوئے۔ اب دوسری رکعت کے اندر اگر تو ہم امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائیں تو اس میں بھی وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو پہلی رکعت کے اندر اپنایا، اور اگر دوسری رکعت کے رکوع میں شامل نہ ہو بلکہ دوسری رکعت بھی رہ جائے تو پھر اسی طرح ہمیں کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے، جس طرح شروع میں بتایا گیا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یہ ہے عید کی نماز کو پڑھنے کا مختصر طریقہ۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت کے موافق عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔